بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کورونا، کیا عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا کسی آن لائن امام جیسے حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ حالیہ وبا کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے اکثر حصوں، بعض عرب اور یورپی ممالک میں مساجد میں جمعہ اور عیدین کی اجتماعات پر مکمل پابندی ہے، تو کہیں مشروط جزوی اجازت ہے۔ ایسی صورتحال میں عیدین کی نماز کے حوالے سے درج ذیل طلب علمانہ کچھ گزارشات ہے جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات، عام حالات میں عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کا حکم ہے۔ بارش وغیرہ کے عذر کے پیش نظر مسجد میں ادائیگی بھی ثابت ہے۔ دوسری بات، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمیں عید کی نماز عید کے دن نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں اور حیض والی بھی نکلتی تھی، وہ مردوں کے پیچھے ہوتی، تکبیرات کہتی اور دعائیں کرتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تیسری بات، جس عورت کے پاس اپنی چادر نہ ہو وہ بھی نماز عید سے پیچھے نہ رہے بلکہ کسی دوسری عورت کی چادر میں آ جائے، یعنی پردہ کے لیے اگر اس کے پاس کوئی چادر نہیں تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ چادر میں شریک ہو کر وہ بھی عیدگاہ آتی تھی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حائضہ عیدگاہ میں جا کر دعا وغیرہ میں شریک ہوگی لیکن نماز میں شریک نہیں ہوگی، نماز میں شرکت نہیں کرے گی۔ مسلم کی روایت ہے کہ حائضہ عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، تکبیرات کہہ سکتی ہیں لیکن نماز میں شریک نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات، اگر نماز عید مسجد میں پڑھی جانے کی صورت ہو اور مسجد میں ہو تو پھر حائضہ خواتین مسجد نہیں جائے گی۔ اسی طرح پانچویں بات، کورونا وائرس کی وجہ سے پابندی کے باعث بطور عذر شرعی گھر، صحن، پارک، باغیچہ وغیرہ میں جہاں سہولت ہو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے تاکہ سال میں صرف 2 بار آنے والی اس برکت سے محروم نہ رہا جائے۔ چھٹی بات جو اس حوالے سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، جس شخص کی نماز عید فوت ہو جائے وہ 2 رکعت پڑھ لے، اور اسی طرح عورت گھروں میں رہ جانے والے اور گاؤں والے جن سے یہ عید کی نماز رہ گئی، نماز نہ پڑھ سکے اور جو جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو وہ بھی گھروں میں اسی طرح نماز پڑھ لے جیسے عید کی نماز امام پڑھاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اہل اسلام، یہ ہماری عید ہے اور یہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ آتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ ایک زاویہ گاؤں میں رہتے تھے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز پڑھے۔ ان سے نماز رہ گئی تو ان کو حکم دیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے گھر میں جو ہے اسی طرح نماز پڑھے جیسے امام پڑھتے ہیں اور تکبیرات کہیں۔ اکرم رحمۃ اللہ علیہ شہر کے قرب و جوار میں رہنے والوں سے کہا تھا، جس طرح امام کرتا ہے یہ لوگ بھی عید کے دن جمع ہو کر ایسا ہی کریں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب امام کے ساتھ عید کی نماز فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اسی طرح نماز پڑھ لیتے جس طرح امام نے عید کی نماز پڑھی ہوتی۔ اور حدیث ہے، کان انس رضی اللہ عنہ اذا فاتته صلاة العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بهم مثل صلاة الامام فی العید، یہ بہقی اور سنن الکبریٰ وغیرہ کی جو ہے روایت ہے۔ حسام الدین عفانہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیرین، عطا، معمر، حسن بصری، ابراہیم نخعی، حماد، امام مالک، امام شافعی، امام ثوری، ابن منذر رحمہم اللہ کے آثار سے استدلال کرتے ہوئے جس کی عید کی نماز رہ جائے اسے گھر میں اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کا لکھا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے وہ اسے اسی حیت پہ پڑھ لے جس طرح امام پڑھاتے ہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے مفتیان کے فتوی کے مطابق جہاں کورونا کی وجہ سے عید کی اجتماع پہ پابندی ہو
وہاں امام کے ساتھ 3 آدمی بھی ہوں تو عید کی نماز اور خطبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقاعدہ فتویٰ ہے، 14 مئی کو انہوں نے جو ہے یہ جاری کیا ہوا ہے، 14 مئی 2020 کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی یہ کیفیت اضطراری ہے۔ اس دوران گھروں وغیرہ میں نماز پنجگانہ، جمعہ، عیدین وغیرہ کا اہتمام اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہم نے جو دلائل بیان کیے ہیں، جو حدیث بیان کی، اس کی بنیاد پر جہاں حکومت کی طرف سے پابندی ہو وہاں ان کے گھروں، صحن، باغیچہ، پارک وغیرہ میں جہاں سہولت و ادائیگی کے قائل ہیں، بالخصوص مغربی ممالک میں، کہ وہاں تو ویسے بھی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیگر احباب ادلہ کی روشنی میں فیصلہ فرما لیں یا مستند علماء کی طرف رجوع کریں کہ ہماری رائے ایک طالب علم، ادنی طالب علم کی رائے سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسری بات آن لائن نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، تو یہ بات ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ بازی کی ہے، اس نے ایک لطیفہ چھوڑا ہے، دین کو مذاق بنایا ہے۔ دین کے مسائل علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھیں۔ اللہ رب العزت اس وبا سے ہمیں نجات دے کر مساجد، عیدگاہوں وغیرہ کی رونق کو بحال کریں اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔